السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور پے در پے بھیجا ہم نے، من بعدہ، اس کے بعد، بالرسل، پیغمبروں کو، وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ جو مریم کے بیٹے تھے ان کو ہم نے دی البینات، واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کی، بروح القدس، پاک روح کے ساتھ۔ افکلما، کیا پس جب کبھی، جاءکم، آئے تمہارے پاس، رسول بما، وہ چیز لے کر، لا تہوی انفسکم، کہ نہیں چاہتے تمہارے دل، استکبرتم، تو تم نے کیا کر دیا، تکبر کر دیا، ففریقا کذبتم، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقا تقتلون، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، غلف، پردے میں ہیں، بلکہ لعنہم اللہ، لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے ہیں ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی تھی وہ تورات ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے رسول بھیجے، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پے در پے اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد پیغمبروں کو بھیجا، یعنی انہی کی لڑی میں سے سارے پیغمبر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ وَآتَيْنَا، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی۔ بینات سے مراد معجزے ہیں، ادھر واضح نشانیاں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارنے سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے عطا کیے تھے۔ اندھے برس والے کو وہ ہاتھ لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ صحیح ہو جاتا تھا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کی روح قدس سے مراد جبرائیل ہیں، کہ جبرائیل کے ساتھ ہم نے ان کو قوت دی۔ باقی سارے نبیوں کی طرف بھی وہی لے کر جبرائیل ہی آتے تھے، مگر ان کو خاص اس لیے ذکر کیا کہ اتنے برگزیدہ پیغمبر کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا، اور اپنے خیال کے مطابق انہوں نے، یہودیوں نے ان کو سولی پر لٹکا دیا تھا۔ تو یہ اپنا وہ کارنامہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ ہم نے یہ بہت اچھا کام کیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنے برگزیدہ پیغمبر کو بھی انہوں نے اپنے طور پہ سولی پر لٹکا دیا تھا، اتنے یہ ہٹ درم اور اتنے یہ بے باک قوم تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کہ کیا جب تمہارے پاس رسول ایسی بات لے کر آئے کہ جس کو تم نہیں پسند کرتے تو کیا تم انکار کر دو گے، تکبر کر دو گے کہ ہم نہیں مانا؟ اگر تمہاری مرضی کا ہوگا تو تم مانو گے، تمہاری مرضی کا نہیں ہوگا تو نہیں مانو گے، جبکہ شریعت میں یہ بات نہیں ہے۔ شریعت چاہے تمہارا دل کرے یا نہ کرے اس کو ماننا ہی ہے۔ ففریقا کذبتم، تم اتنی ہٹ درم قوم تھی کہ تم نے ایک پیغمبروں کی جو جماعت تھی اس کو تم نے جھٹلا دیا، اور کچھ نے تو پیغمبروں کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے جو زیادہ عذاب ہوگا وہ دو بندوں کو ہوگا، ایک جس نے نبی کو قتل کیا اور ایک جس کو نبی نے قتل کیا۔ تو اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ سخت ترین قیامت والے دن عذاب سے دوچار کریں گے، کیونکہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، 70 نبی انہوں نے قتل کیے ہوئے ہیں۔ وقالو، اور کہا کرتے تھے، قلوبنا غلف، ہمارے دل ہیں پردے میں ہیں، یعنی بڑی ڈٹائی کے ساتھ اور بڑی فخر سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے صرف تورات پر عمل کرنا ہے جو ہماری طرف کتاب نازل کی گئی ہے، ہم نے اس کے علاوہ کسی پر عمل نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ قرآن جو ان پر اثر نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے، کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہوئی ہے کہ ان کو توفیق نہیں مل رہی ایمان لانے کی۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس تھوڑے ہیں ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں۔
تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ کم باتوں پہ ایمان لاتے ہیں، زیادہ باتوں پہ ایمان نہیں لاتے، جو ان کے اپنے مفاد کی ہوں، جو ان کو سوٹ کرتی ہیں ان پر یہ ایمان لاتے ہیں، جو ان کو مشکل لگتی ہیں یا سوٹ نہیں کرتی ان پر یہ ایمان نہیں لاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔